हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर इंसान को रिज़्क़ देना और उसकी सेहत और उसकी ज़िंदगी, इन तीन की ज़िम्मेदारी उसकी पैदाइश से पहले फरमा देते हैं। अगर आपसे कोई रिज़्क़ रोकना चाहता है, आपको माली तौर पे तंगदस्त करना चाहता है, तो कुरान पाक की आयत करीमा जो इसके लिए बहुत ही मुजर्रब है कि जो उनके हरबे होंगे, तदबीरें होंगी, जो उनकी प्लानिंग होगी, अल्लाह उसको फेल कर देगा। आज बड़ी तादाद में लोग इस चीज़ का शिकार हैं कि हमारे माल को, हमारे कारोबार को और हम पे खुशहाली को रोक दिया जाता है, और लोग जादू करते हैं, हसद करते हैं, या जन्नाती वार के ज़रिए हमसे जो है रिज़्क़ को रोका जाता है। नौकरी करते करते नौकरी ख़त्म हो गई, कारोबार चलते चलते एकदम डाउन हो गया, ज़रा थोड़ी खुशहाली आई घर में तो एकदम बदहाली आ गई। अब ये ऐसे मसाइल हैं जो आज तकरीबन हर घर के साथ रूनमा हैं। आप किसी भी घर को उठा लें तो उनका एक बड़ा जो है कहना होगा, जी हमसे लोग जो है हसद करते हैं, लोग हमसे जो है नफ़रत करते हैं या बुग़्ज़ रखते हैं, या थोड़े से हम ख़ानदान के लोग हैं या बाहर के लोग हैं, थोड़ा सा हम खुशहाली की तरफ जाते हैं तो एकदम जो है डाउन हो जाते हैं। अब ये अक्सर होता भी है ऐसे, और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ लोग तशहीर ज़्यादा करते हैं और करते काम थोड़ा है। अब जब उसकी तशहीर कर लेते हैं तो एकदम जो है नज़रों का शिकार हो जाते हैं, नज़रें खा जाती हैं, नज़रें बद खा जाती है, या इसी तरह जो है दीगर कुछ मसाइल हैं। कुछ लोग जादू भी करते हैं, अब ये नहीं कि, लेकिन जादू का ज़्यादा सोचना कि नहीं जी जादू ही लोग करते हैं, ज़रा सा कोई कागज़ का टुकड़ा मिल जाए जिस पे लकीरें खींची हों तो लोग परेशान हो जाते हैं कि जी हम पे बहुत बड़ा जादू हो गया। अब याद रखें, ये थोड़ा सा अपने दिमाग को भी क्लियर कर लें कि आप पे अगर 100 कागज़ के टुकड़े, 100 जादू लिख कर दफन कर दिए जाएँ तो शायद उसमें से एक भी काम आप पे ना करे, और हो सकता है 1-2 काम कर जाएँ। लेकिन आप अगर आयात कुरानी से मजबूत जुड़ जाएंगे तो बड़े बड़े जादू आप पे वैसे ही काम नहीं करेंगे। आप अगर कुरान पाक से सही जुड़ जाएं, कुरान पाक से मजबूत ताल्लुक जोड़ लें, और याद रखें आयात का होता है पढ़ना। अब बाज़ लोग कहते हैं जी इसका क्या, हम जो भी मर्जी कुरान पढ़ लें, कहीं से भी कुरान पढ़ लें, फ़ायदा तो होगा, लेकिन हर चीज़ का एक तरतीब और तरीका होता है। जैसे बुलेट है, गोली जो, वो आप जो हाथ में पकड़ के इस तरह खींच के किसी को मारें तो उससे शायद कुछ भी ना हो, ज़रा भी कुछ ना हो, लेकिन उसको पिस्टल के अंदर रख के आप फायर करें तो एक गोली कितना काम कर जाती है। तो आप ये देखिए कि हर चीज़ का देखना होता है कि वो कहाँ पर उसका मुसर्रफ है, कहाँ उसका इस्तेमाल है। जहाँ उसका इस्तेमाल है वहाँ इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा 100% मिलेगा। यही वजह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को बुखारी शरीफ के अंदर है बिस्तर पर लेटते तो आप मुअव्विज़तैन पढ़ते। अब सूरह मुअव्विज़तैन क्यों पढ़ते? पूरा कुरान ही शिफा है, आप कहीं से ही पढ़ लें, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीका बता दिया कि हर जगह, जैसे आप नमाज में सूरह फातिहा ही पढ़ते हैं, सूरह फातिहा छोड़ के कोई और चीज़ भी पढ़ सकते हैं, सूरह बकरा पढ़ लें पहले, नहीं, वहाँ फातिहा ही पढ़नी है। अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ने बता दिया यहाँ ये चीज़ फ़ायदा देगी, अल्लाह को पता है। अब यहाँ पे देखिए कि आपको कोई जादू कर रहा है, आप पे कोई जिन छोड़ रहा है, आप पे कोई नज़र लगा रहा है, आपसे कोई हसद कर रहा है, आपसे कोई बुग़्ज़ कर रहा है, आपकी टो में लगा हुआ है, या वैसे ही आपके लिए दिल में उसके जो है, देखें दिल साफ कभी भी आप किसी का नहीं कर सकते, आप कभी किसी का दिल साफ नहीं कर सकते। मैं अभी मौलाना तारिक जमील साहब दामद बरकातुहुल आलिया से मुलाकात के लिए 3-4 दिन पहले गया, तो कुछ बातें होते हुए मैंने कहा हज़रत आप ये देखें कि इमाम बुखारी जो है, बुखारी शरीफ लिखने वाले, उन्होंने कहा मेरी कब्र मेरे शहर में ना करना, इन लोगों ने मेरी नकदरी की है, मुझे धक्के दे के यहाँ से निकाला है बुखारा से, तो उनकी कब्र बाहर है। मैं 3 बार गया उनकी कब्र पे, ना समरकंद में है ना बुखारा में है। अब आप देखिए कि वो बुखारी की कदर नहीं की तो आज लोग सहाबा की कदर नहीं कर रहे, अहले बैत की कदर नहीं कर रहे, औलिया की नहीं कर रहे, माँ बाप की नहीं कर रहे। तो आज ये सोचना कि आपके सारे आपके ही मुहिब हो जाएं और आपकी तारीफ़ें करें, नहीं हो सकता, आपके ख़ानदान के लोग, बरादरी के लोग। इसलिए याद रखें, आमाल से जुड़ें, आप आमाल से जुड़ें। आप जब ये अमल करेंगे वो आप पे जादू भी करेंगे, आपका रिस्क रोक नहीं सकेंगे।
آپ کاروبار چل رہا ہے، آپ نہیں جی لوگوں نے حسد، ساتھ والے حسد کریں گے آپ پہ، چاہے وہ دل میں حسد، تو ہر بندہ دل میں قدورت رکھتا ہے، یاد رکھیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ سارے ہی آپ کے فین ہو جائیں، فین ہو ہی نہیں سکتے۔ اس کائنات میں سب سے عظیم ہستی عرش سے لے کے تخت ثری تک اللہ کے بعد کوئی ہے تو وہ کون سی ہستی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ کیا سارے دنیا ان کی فین ہے؟ صحابہ اہل بیت کی فین ہے؟ نہیں ہے۔ آپ کہیں نہیں میرے یہ پڑوس والا بھی میرا دل سے محبت کرے، یہ بھی محبت کرے، وہ بھی کرے، وہ بھی کرے، خاندان میں سارے کریں، ہو نہیں سکتا۔ تو آپ اس چیز کو ہی چھوڑ دیں، اور اگر ترقی کرنی ہے دائیں بائیں دیکھنا چھوڑ دیں، لوگوں کی باتیں سننی چھوڑ دیں، لوگوں کے پیچھے وہ کیا کر رہا ہے میرے بارے میں، وہ یہ عورت مرد جو اس میں پڑ جاتے ہیں نا، وہ زندگی میں کبھی ترقی نہیں کرتے۔ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، آپ کی ترقی تب ہے جب آپ دائیں بائیں آنکھیں بالکل بند کر لیں۔ وہ مجھے کیا کہتا ہے چھوڑ دیں، وہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے چھوڑ دیں، بس میں اپنے مشن پہ چلوں، اور میرا مشن منزل صحیح ہونی چاہیے۔ جب آپ اس پہ چلیں گے نا، کائنات کے سارے کامیاب لوگ اسی وجہ سے کامیاب ہوئے ہیں۔ اگر مکہ کی سرزمین پہ ہمارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے او میرا چچا کیا کہہ رہا ہے، میرا فلاں کیا کہہ رہا ہے، تو کیا مکے سے باہر اسلام نکلتا؟ آپ اپنے کام میں لگے رہے، ہم نے حضور کی زندگی سے سیکھا ہے نا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ آپ کاروبار میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، دائیں بائیں دیکھنا چھوڑ دیں کہ میرا وہ رشتہ دار، میرا وہ دیکھنے والا، وہ چاہنے والا، وہ میرا ملنے والا، بس یہی باتیں آپ گھر میں بیٹھ کے کرتے رہیں، میرا فلاں تو ایسا ہے، میرے بارے میں سوچتا ہے۔ آپ ترقی نہیں کریں گے، بچوں کو بھی غلط تربیت کر رہے ہیں۔ بس آپ گھر میں کبھی ذکر نہ کریں ان چیزوں کا، مارکیٹ کی، بازار کی، نوکری کی، دفتر کی باتوں کا۔ جو گھر میں تذکرہ کرتا ہے وہ زوال پذیر ہوتا ہے۔ آپ گھر کے ماحول کو گھر کا رکھیں، بازار، دفتر، آفس میں رکھیں، پھر آپ ترقی کریں گے۔ اور یہ آیت کریمہ اتنی مضبوط آیت ہے، سورہ طور، قرآن پاک 27ویں پارے کی بہترین سورت ہے۔ پوری سورت کی بڑی عظیم شان ہے، لیکن اس کی آیت نمبر 37، ام عندہم خزائن ربک ام ہم المسیطرون، یہ آیت کریمہ اتنی طاقتور ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے کیا یہ لوگ جو آپ کو نقصان دینا چاہتے ہیں، دیکھیں نا حضور کو اللہ نے کہا نا کہ آپ کو نقصان دینا چاہتے ہیں، یا آپ کے صحابہ کو، یا اہل بیت کو، یا قیامت تک آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو، یہ خطاب ہے کہ آپ کو جو نقصان دینا چاہتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کون کون نقصان دینا چاہتا ہے؟ نہیں پتہ۔ آپ کے سامنے حضرت، لیکن پیٹھ پیچھے آپ کے برائیاں، ایسے ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ یہی تو کمال ہے منافقت کا، منافق اس کو ہی بولتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ کہہ رہا ہے ام عندہم خزائن ربک، اب آپ دیکھیے کہ آپ کے رب کے خزانے کیا ان کے پاس آ گئے ہیں کہ یہ آپ کا راستہ روک رہے ہیں، آپ کے لیے رکاوٹیں پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ کو نقصان دینا چاہتے ہیں؟ ام ہم المسیطرون، یا یہ بادشاہ بن گئے آپ کی زندگی کے کہ آپ کے ہر تار کو یہ خود باندھیں گے، خود کھولیں گے، اور آپ کو جہاں چلانا ہے یہ چلائیں گے؟ نہیں، اللہ کہتا ہے ایسا نہیں ہے، نہ خزانے ان کے پاس ہیں، نہ بادشاہ یہ کائنات کے ہیں۔ تو آپ کیوں ڈرتے ہیں ان سے؟ اللہ کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں، اور حاکمیت اللہ ہی کی ہے۔ آپ کے اوپر جو رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں، جو رستہ روکنا چاہتے ہیں، جو مال روکنا چاہتے ہیں، جو تجارت روکنا چاہتے ہیں، جو آپ کی ترقی کو روکنا چاہتے ہیں، جو آپ کو ہر جگہ زوال پذیر کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھ لیں کہ خزانے کائنات کے اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ ہی کر سکتا ہے، اور کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ آپ بس اس آیت کو مضبوطی سے پکڑیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے، ایک ہوتا ہے نا آپ کہنے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اے اللہ خزانوں میں سے دے دے، یا اللہ کا انداز ہی مختلف ہو گیا سمجھانے کا۔ اللہ نے کہا یہ جن کے متعلق تم سوچتے ہو بڑے کام کر رہے ہیں، یہ میرے خلاف یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ میرے لیے یہ زوال سوچ رہے ہیں، یہ میرے لیے جادو کر رہے ہیں، یا جن بھیج رہے ہیں، یا پلاننگ کر رہے ہیں، ساری دشمنوں کو اکٹھا کر لیا، نہیں، ام عندہم خزائن ربک، یہ آپ کے رب کے خزانے صرف رب کے پاس ہیں، ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ آج سارے پڑھیں ذرا، ام عندہم خزائن ربک ام ہم المسیطرون۔ اب آپ دیکھیے اس آیت کریمہ 37 آیت ہے، سورہ طور ہے، آپ اس کو 70 بار پڑھیں، اور اس کو 21 دن لگاتار پڑھتے رہیں۔ جو بھی کام ہے جس میں کوئی رکاوٹ ڈال رہا ہے، ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، یا کوئی پریشان کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ باتوں سے، چاہے جادو سے، چاہے نظر بد سے،
آپ کا وہ جڑ سے ٹوٹ جائے گا۔ آپ ذہن میں رکھ لیں، کوئی بھی میرے سے اللہ کی رحمت کو چھین نہیں سکتا، کوئی مجھ سے اللہ کی عطا کو چھین نہیں سکتا، اگر آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہے۔ دیکھیں نا، دو بندوں میں آپس میں تعلق مضبوط ہو تو تیسرا کوئی دراڑ ڈال سکتا ہے؟ آپ اور اللہ میں دراڑ تب ڈلتی ہے، بیچ میں شیطان داخل ہوتا ہے، جب آپ کا اللہ سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ سے نہیں مانگتے، اللہ کی مخلوق سے مانگتے ہیں، اللہ کے آگے نہیں جھکتے، مخلوق کے آگے جھکتے ہیں، اللہ پہ یقین نہیں کرتے، مخلوق پہ یقین کرتے ہیں، پھر آپ کو جادو بھی اثر کرے گا، جن کا بھی وار اثر کرے گا، نظر بد بھی کھا جائے گی، کیونکہ آپ کی نسبت اس سے کمزور ہے نا، تعلق اس سے کمزور ہے۔ تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے دیکھو خزانے میرے ہیں، تمہاری تعلق کو میرے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے، یہ تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ آیت کریمہ اتنی مضبوط آیت ہے کہ جب آپ کو کوئی دھمکی دے نا، لوگ دھمکیاں دیتے ہیں، آپ کو کوئی دھمکی دے، بس آپ اس کو ایک بار پڑھ لیں، وہ دھمکی والا خود گرفت میں آ جائے گا، وہ آپ پہ وار کر ہی نہیں سکے گا کہ تم کیا کر سکتے ہو، ام ہم المسیطرون، کیا تم مجھ پہ بادشاہ بنے ہوئے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ بادشاہ کچھ ہے۔ یاد رکھیں، اگر بادشاہ بھی جو ملک کا سربراہ ہے وہ بھی آپ کو دھمکی لگا دے اور آپ اس آیت کو پکڑ لیں، مضبوط تھام لیں، پڑھنا شروع کر دیں، وہ زوال پذیر ہو جائے گا، آپ کا کچھ نہیں کر سکے گا۔ اور ایسا ہوا ہے، ایک بڑے اللہ والے مجھے ملے، بہت اللہ والے نہیں ہیں، لیکن ان کا ایک پاکستان کے اس منسٹر کے ساتھ زمین کا تنازع چلا جو 6 بار میرا خیال ہے منسٹر بنا ہے، 6 بار وفاقی وزیر بنا ہے، اور زمین کا یہ اس کا چلا۔ اب یہ مدرسے کی زمین اور وہ 6 بار منسٹر، اس آیت کو پکڑ لیا انہوں نے، کہتے ہیں میں نے پڑھتا رہا، حاکمیت اللہ کی ہے، خزانے اللہ کے ہیں، اور 10 سال بعد یہ زمین کو کیس جیتا عدالت سے اور وہ جگہ لی، اور ہماری اسی شہر کے اندر ہوا ایسا۔ تو اس آیت کو یاد رکھیں، 6 بار وزیر رہنے والا وفاقی وہ کیس ہار گیا، عدالتیں ان کے ہاتھوں میں، سب کچھ ان کے ہاتھوں میں، لیکن کائنات کس کے ہاتھ میں ہے؟ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ یقین اتنا مضبوط تھا کہ وہ کہنے لگے میں نے اس یقین کے ساتھ پڑھا کہ یہ سارے کچھ نہیں کر سکتے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے عندہم خزائن رب، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ خزانے تیرے رب کے ہیں، ان کا کچھ نہیں ہے، تو یہ فیصلے کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ اب اس آیت کو آپ جتنا یقین سے پڑھیں گے انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔